نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آمد سے پیشتر جو رمضان المبارک کے بارے میں جو نویدیں اور بشارتیں سنائیں وہ احادیث مبارکہ مختلف الفاظ سے ہیں، اور یقیناً اس سے اس چیز کی طرف ایک رہنمائی ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں کئی رمضان آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کے جو رمضان آئے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں، تو حضور علیہ السلام نے مختلف حوالے سے استقبال رمضان کی احادیث بیان کی، جو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بعد میں مختلف جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ ان احادیث کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتاکم شہر رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، ایک مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اس میں شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی قید کر دیتا ہے، اور اس میں ایک رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جو اس میں محروم رہا، جو اس کی خیر سے محروم رہا، تو وہ محروم رہا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنت واغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان احادیث میں، کیونکہ یہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جنت کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں ایک احتمال ہے استعارے کا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک استعارہ بیان کیا ہے کہ جو جنت کے دروازے ہیں یہ کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طاعت کا معاملہ، اپنی عبادت کا معاملہ، اور اس پر جو اجر ملنے کا معاملہ ہے، یہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سہل فرما دیتا ہے، اور نیکیوں کی توفیق اور شوق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارتکاب سیئات یہ مومنین پر مشکل کر دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ کہ وہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی نیکیوں کا معاملہ اس قدر ہے کہ یہ اگر اس میں بندہ نیکیاں کر لیتا ہے اور رمضان المبارک میں بھرپور طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا معاملہ کرتا ہے اور دیگر سال کبائر سے بچتا ہے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، یعنی ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، والرمضان الی الرمضان مکفرات، کہ رمضان ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ مٹا دیتا ہے، یعنی اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہے، ما بینہن، جو ان کے درمیان ہے، اذا اجتنب الکبائر، اگر وہ کبائر سے اجتناب کرے، کبیرہ گناہ جو ہے ان سے بچے، اور رمضان المبارک کو اس کے ادب کے تقاضوں کے مطابق گزارے، تو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو کفارہ سیئات بنا دیتا ہے۔ اب رمضان المبارک کے تقاضے کیا ہیں، رمضان المبارک کے آداب کیا ہیں، رمضان المبارک کے وہ
خواص کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک بندے کے لیے کفارۂ سیئات بنتا ہے، اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ کبائر گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی بدولت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے کوئی بھی عبادت روزہ جو بھی رکھتا ہے یا جو دوسری بھی دیگر عبادتیں کرتا ہے بندہ، تو اس میں اس کی حالت ایمان تو ہوتی ہے کہ وہ ایمان کی حالت سے خالی ہو کر تو روزہ نہیں رکھتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہم سمجھیں کہ یہاں پر اس کا ایمان کے ثمرات اور ایمان کی نشانیوں کو اپنے اندر جذب کیا ہوا رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ جو ایمان کے تقاضے ہیں، کیونکہ ایمان اعتقادی پہلو ہے اور یہ اعتقادی پہلو ایسا ہے کہ یہ اگر انسان کے اندر اس کا ایمان اپنے تمام اعتقادی پہلوؤں کے ساتھ موجود ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے عمل سے اس کے ایمان کی خوشبو نہ آئے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنے عقیدے میں ایمان کے تمام تر تقاضے لیے ہوئے ہے لیکن اس کے اعمال فاسقوں والے ہیں، فاجروں والے ہیں، اس کا کوئی کام اہل ایمان جیسا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے روزہ فرض عبادت ہے۔ اب اگر بندہ فرض عبادت نہیں کرتا تو وہ اپنے ایمان کے جو تقاضے ہیں ان سے روگردانی کرتا ہے، اس کا ایمان اس قوت والا نہیں رہتا، اس ایمان کی روشنی وہ نہیں رہتی کہ جو ایک صاحب ایمان کی ہونی چاہیے۔ اگرچہ کہ ایمان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن جو ایمانی تقاضے ہیں وہ ایک مومن کے اعمال سے نظر آتے ہیں۔ اللہ کو مانتا ہو لیکن اللہ کی ایک نہ مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کی ایک نہ مانتا ہو، اس کا ایمان ایسا منور نہیں ہو سکتا کہ جو ایک شخص اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے۔ دونوں میں ایمان کی تقویت اور ایمان کی نورانیت کا اس میں بڑا فرق ہے۔